نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال تعالى في مقام آخر قال رب بما أغويتني لأزينن لهم. صدق الله العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. معزز سامعین و ناظرین اور حاضرین مکرم، اللہ جل مجدہ کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس کی توفیق سے ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 اور سورہ الحجر کی آیت نمبر 39 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ان آیات کریمہ کی روشنی میں آج اس مختصر وقت میں جو کلمات آپ کے گوش گزار کروں گا ان کا موضوع ہے کہ عزازیل کو ابلیس اور شیطان کس چیز نے بنایا، یا عزازیل ابلیس اور شیطان کیسے بنا. معزز سامعین و ناظرین اور حاضرین محترم، تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر خیر اور شر، نیکی اور بدی، بلائی اور برائی کی کشمکش جاری ہے. اور اسی وقت سے دو قوتیں، قوت رحمانی اور قوت شیطانی، آپس میں برسر پیکار ہیں. گویا انسان کی تخلیق سے پہلے یہ شر اور بدی کی جو قوت ہے، جو یہ کشمکش ہے، یہ نہیں تھی. کیونکہ انسان کی تخلیق سے پہلے جو مخلوق تھی وہ سراسر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول تھی، اور اسی میں فرشتے اور جن تھے. اب جو بدی، شر، برائی کا سرغنہ ہے، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، شیطان کا معنی ہے خبیث، پست یا اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا. ابلیس کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید. تو یہ جو شیطان ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی ملائکہ میں شامل تھا، اور اس نے اللہ تعالی کی اتنی اطاعت کی
اتنی بندگی کی، اتنی عبادت کی کہ یہ بھی مقربین الہی میں شامل ہو گیا۔ اس کی عبادت کا ذوق، جذبہ، اس کے اعمال اور اللہ کریم کی اطاعت کو دیکھ کر اس کو مختلف نام دیے گئے، اور انہی ناموں میں سے اس کا ایک نام عابد ہے، یعنی عابد سے مراد عبادت کرنے والا، اور اس کا ایک نام زاہد ہے۔ زاہد سے مراد یہ ہے جس کو اللہ کے سوا کسی اور کی رضا مقصود نہ ہو، اور اسی کے ناموں میں سے ایک نام اس کا عزازیل ہے۔ عزازیل کا معنی ہے قوی، طاقتور، اور دیگر بھی معانی ہیں۔ الغرض یہ سارے معانی، اس کے سارے القاب اس کو اپنی اطاعت، بندگی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرما برداری کی وجہ سے عطا ہوئے۔ پھر کیا ہوا کہ وہی جو جنوں میں سے ہو کر ملائکہ کے ساتھ شامل ہو گیا اور ملائکہ میں استاد کا درجہ حاصل کر لیا، کیا ہوا؟ کس وجہ سے وہ اس عبادت کے مقام، اطاعت کے مقام اور اللہ تعالیٰ کے قرب سے عتاب میں آ گیا، اللہ تعالیٰ کا مرید ہونے سے مردود ہو گیا؟ کیا چیز ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا؟ علماء نے، عرفاء نے جہاں کہیں بھی انسان کی اصلاح کی بحث کی ہے، گفتگو کی ہے، وہاں پر علماء نے یہ متوجہ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان برائی پر اکساتا ہے، شیطان کی وجہ سے ہم برائیاں کرتے ہیں، شیطان کی وجہ سے انسان کے اندر بدعمالیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ تو وہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ شیطان کی وجہ سے، یا شیطان ہمیں برائی کی طرف راغب کرتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ عزازیل کو ابلیس اور شیطان کس نے بنایا؟ اب کوئی نہ کچھ تو سبب ہوگا، کوئی چیز تو ہوگی کہ جو اس کو اتنے عظیم مرتبے سے گرا کر نیچے لے آئی، کوئی سبب تو ہوگا جو اس کو مقرب سے ہٹا کر رحمت سے مایوس بنا دیا۔ تو اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس اللہ کی پوری جتنی مخلوق ہے، یہ کون و مکان ہیں، اس میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اوامر کی تعمیل کرتی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے اس میں وہ سربستہ سر تسلیم خم کرتی ہیں، اور اسی میں ملائکہ ہیں۔ ملائکہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے، جہاں پر کھڑا کرتا ہے، جہاں پر بھیجتا ہے، اگر کسی کو حکم رکوع کا ہے تو وہ ملک رکوع میں ہے، کسی کو سجدے کا ہے تو وہ سجدے میں ہے، کسی کو قیام کا ہے تو وہ قیام میں ہے۔ الغرض وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو ساری مخلوقات میں سے یہ دو ایسی مخلوقات ہیں کہ جن کو اللہ کریم نے مختار مکلف بنایا۔ مختار مکلف سے مراد یہ ہے کہ اس کے سامنے دو راستے رکھ دیے، دو طریق دے دیے، دو اسلوب دے دیے، دو راستے دکھا دیے، ایک برائی کا راستہ اور ایک بھلائی کا راستہ۔ اور یہ بھلائی اور برائی انسان کے اندر جو ایک جبلت ہے، اس کے اندر جو ایک فطرت ہے، اللہ کریم نے وہ رکھ دی، اور وہی جنوں میں ہے اور وہی انسانوں میں ہے۔ اب انسانوں کو اور جنوں کو اللہ کریم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، مگر ان کو اختیار بھی ہے کہ وہ چاہیں تو دوسرا راستہ اختیار کر لیں۔ چنانچہ وہ جو جبلت ہے انسان کے اندر،
جو داعیہ ہے برائی کا، جو صفت ہے برائی کی انسان کے اندر اور جن کے اندر، وہ اس کو برائی پر اکساتی ہے۔ لہذا یہ جو فرشتوں کا ساتھی تھا، فرشتوں کا استاد تھا عزازیل، یہ شیطان نہیں تھا، بلکہ اسی داعیہ کی وجہ سے، اسی صفت کی وجہ سے اس نے اس کو اکسایا اور اکسا کر برائی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، حتیٰ کہ اس کو برائی بنا دیا۔ آج اگر کہیں برائی کا نام آتا ہے تو فوراً شیطان ذہن میں آتا ہے، کہ وہ برائی کا ایک ماڈل بن گیا ہے کہ برائی کا نمونہ شیطان ہے۔ اسی چیز کو قرآن کریم میں سورہ یوسف میں اللہ کریم نے بیان کیا کہ وہ چیز کیا تھی جس نے عزازیل کو شیطنت تک پہنچا دیا، عزازیل کو شیطان بنا دیا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے، سو اس کے سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ معزز سامعین و ناظرین اور حاضرین محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے برائی پر اکسانے والی وہ صفت، وہ قوت، اس سے ہمیں متنبع کیا ہے، اور وہ قوت اور وہ صفت انسان کے اندر کیا ہے؟ نفس امارہ۔ نفس امارہ سے مراد، ہم یہ اصطلاح سنتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے، نفس امارہ۔ امارہ امر کا مبالغہ ہے، مبالغہ سے مراد یہ ہے کہ امر کا معنی ہے حکم دینا، اور امارہ کا معنی ہے بہت ہی حکم دینے والا۔ گویا کہ نفس امارہ جو ہے وہ انسان کو برائی پر اکساتا رہتا ہے، برائی کی ترغیب دیتا رہتا ہے، برائی کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اب اگر اس کا تزکیہ نہ کیا جائے، اس پر کنٹرول نہ کیا جائے، نفس پر قابو نہ پایا جائے، تو پھر یہ انسان کے اندر ایسی چیزیں پیدا کر دیتا ہے جو اس کو ہمہ وقت برائی کی طرف اکساتی ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہو کہ کیا ہمارا نفس امارہ ہے، یا کہ جو دوسرے اچھے نفوس ہیں جیسے نفس لوامہ، ملہمہ، مطمئنہ ہے، تو کیا پہچان ہوگی؟ کیونکہ یہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ اس کی پہچان کرنا ضروری ہے۔ اگر پہچان نہیں ہوگی تو ہم اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ تو جو نفس امارہ ہے اس کی علامات یہ ہیں کہ اس کے اندر تکبر اور غرور پایا جاتا ہے۔ جس کے اندر نفس امارہ ہو اس شخص میں تکبر اور غرور ہوگا، اور تکبر اور غرور ہی عزازیل کو اس نے مروایا ہے۔ اسی طرح جس کے اندر نفس امارہ ہے اس کے اندر قابیل کا حسد ہوگا، اور قوم عاد کی نافرمانی ہوگی، قوم سمود کی سرکشی ہوگی، نمرود کی زبان درازی ہوگی، فرعون کی دست درازی اور عصمت دری ہوگی، قارون کی بغاوت اور کنجوسی ہوگی، بلعام کی خواہشات ہوں گی، اصحاب سبت کے ہیلے ہوں گے، ابو جہل کی جہالت ہوگی، کوے کا لالچ ہوگا، کتے کا شر ہوگا، مور کی خود پسندی ہوگی، اونٹ کا حقد ہوگا، سانپ کی خباثت ہوگی، اور لومڑی کا مکر و فریب ہوگا۔
اس طرح بے شمار اور علامات ہیں. اگر کوئی شخص ان چیزوں میں سے کوئی چیز محسوس کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کے اندر جو ہے نفس امارہ پنپ رہا ہے، جو نفس امارہ پروان چڑھ چکا ہے، اس کا نفس امارہ بن چکا ہے جو اس کو برائیوں پر اکساتا ہے. اور جب انسان کے اندر نفس امارہ پنپ جائے، نفس امارہ اپنی جگہ بنا لے، تو پھر وہ انسان کو برائیوں پر، فحاشیوں پر اکساتا ہے اور بے شمار قسم کی آفتوں کا شکار کر دیتا ہے. اور ان آفتوں میں سے ایک آفت یہ ہے کہ یہ نفس امارہ جس انسان کے اندر ہو، اس میں تکبر و غرور کی وجہ سے اس کو ایمان اور اطاعت سے پھیر دیتا ہے، اور اس کے اندر بغاوت، سرکشی پیدا کر دیتا ہے. اگر اس کے پاس جاہ و منصب ہو تو اسے ظلم و جفا پر اکساتا ہے. اگر اس کے پاس مال و دولت ہو تو اس کو بخل اور کنجوسی کی ترغیب دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید اور دولت جمع کرنے کا لالچ پیدا کر دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نفس امارہ انسان کو بزدل بنا دیتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ نفس امارہ انسان کو فضول خرچی کروانے پر لگا دیتا ہے، انسان کے اندر خیانت پیدا کر دیتا ہے، انسان کو اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری پر لگا دیتا ہے، انسان کے اندر نفاق پیدا کر دیتا ہے، انسان کے اندر جلد بازی پیدا کر دیتا ہے، انسان کے اندر حسد اور حقد پیدا کر دیتا ہے. اور انسان کے اندر یہ جو دل ہے، یہ اللہ کریم نے اپنی عبادت، اپنی معرفت کے لیے اس مخلوق کو کچھ نہ کچھ سمجھنے کے لیے، مخلوق پر شفقت کرنے کے لیے بنایا ہے. لیکن نفس امارہ کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے کہ جب وہ اس کے پاس منصب ہوتا ہے، جاہ ہوتا ہے، تو وہ ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، لوٹتا ہے، نہ حق کسی کا مال کھاتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ جن لوگوں کے پاس مال نہیں ہوتا، دولت نہیں ہوتی، روزگار نہیں ہوتا، یہ نفس امارہ ان کے اندر نا امیدی پیدا کر دیتا ہے، مایوس کر دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جن کے پاس یہ سب اسباب و اموال ہوں، ان کے اندر فسق و فجور اور گناہ اور نافرمانی پیدا کر دیتا ہے، مکر و فریب اور چالاکیاں کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ انہی چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے، بچانے کے لیے پھر یہ انسان نفس امارہ کا نمائندہ بن کر غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے. اور آخری بات، یہ نفس امارہ انسان کو جھوٹ کا عادی بنا دیتا ہے. گویا یہ جتنی بھی چیزیں میں نے گنی ہیں، یہ آفتیں میں نے گنی ہیں، یہ نفس امارہ کی آفتیں ہیں. اگر یہ انسان کے اندر ہیں تو اسے پہچان لینا چاہیے. تو نوٹ کر لیں کہ ان ساری آفتوں میں سے صرف 2 آفتیں جنہوں نے عزازیل کو مقربین الہی کے مقام سے شیطان بنا دیا ہے، کہ اس کے اندر تکبر آ گیا تھا، اس کے اندر حسد آ گیا تھا. اب حسد کی وجہ سے وہ ساری اطاعت کرتا کرتا، اللہ کی فرما برداری کرتا کرتا، عبادت کرتا کرتا فرشتوں کا استاد بنا، مگر اس تکبر اور حسد نے اس کو اس مقام سے گرا دیا اور اس کے سارے اعمال تباہ ہو گئے. اور اس دن سے اس کا نام شیطان اور ابلیس ہے. تو گویا اگر ایک چیز اور 2 چیزیں اتنے بڑے عابد کو اتنے بڑے مقام سے گرا سکتی ہیں، تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس بات کی مولی ہیں. اگر ہمارے اندر یہ نفس پڑ گیا
یہ پروان چڑھ گیا تو ہمیں بھی تباہ کر سکتا ہے۔ اسی چیز کو قرآن کریم نے پھر بیان کیا، اللہ کریم کی بارگاہ میں اس نے عرض کی، قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ ابلیس نے کہا کہ اے پروردگار، اس سبب سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی یقیناً ان کے لیے زمین میں گناہوں اور نافرمانیوں کو خوب آراستہ اور خوش نما بنا دوں گا، اور ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا۔ دوستو بزرگوں، وہی عزازیل جو کہ اللہ کا مطیع و فرما بردار تھا، جب وہ شیطان بنا تو اس نے کہا، اے اللہ، تو نے مجھے جس چیز سے گمراہ کیا ہے، گویا وہ اس مقام تک آ گیا کہ اللہ کریم پر اس نے الزام لگا دیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نفس امارہ کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات، آج کا پیغام یہ ہے، آپ احباب سب جو ہیں اللہ کریم کے فضل و کرم سے صاحب مال ہوں گے، صاحب اموال ہوں گے، صاحب جاہ و منصب ہوں گے، تو آپ آج سے ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اپنے اندر کبر اور تکبر کو پیدا نہ ہونے دیں، اپنے اندر حسد کو پیدا نہ ہونے دیں، اپنے آپ کو کوشش کریں کہ تکبر اور حسد سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ پر مزید گفتگو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی، اور جو نفس امارہ کے حربے ہیں، جو آفتے ہیں، ان سے اللہ ہمیں محفوظ